آپ بچوں کو اے آئی کیوں سکھانا چاہتی ہیں؟ کیا روایتی تعلیم ضروری نہیں ہے، صرف اے آئی، یا دونوں کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، روایتی تعلیم جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے اے آئی کے ساتھ، اب وہ مکس اپ مرج ہو رہی ہے. اب وہ روایتی تعلیم پڑھ کے آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ ٹیچر ہیں فرض کریں تو ٹیچرز بھی پہلے گھنٹوں بیٹھ کے وہ ایک بناتی تھی پریزنٹیشنز کی ٹیچرز، تو اب وہ چیز ہارڈلی 1 منٹ کے اندر آپ کو اے آئی بنا کے دے رہا ہے. بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن کو آپ ٹاپک بتائیں اور آپ کی ایسی زبردست پریزنٹیشن بنتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے خود بنانے کی. پاکستانی بچے دنیا میں جو اے آئی ریولیوشن ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا پیچھے ہیں؟ بہت پیچھے ہیں. ابھی ٹیچرز کو ہی نہیں پتا کہ یہ کیسے سیکھنی ہے اور کیا کرنا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج، جہاں پر ہم نت نئے کاروباری آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، اور اے آئی آ چکا ہے تو اے آئی سے ریلیٹ بھی ہم اپنی آڈینس کو آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے اگر آپ اس دنیا میں آنے والے دور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بات کرتے ہیں اے آئی سے اور اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب بچے خواہش رکھا کرتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم پائلٹ بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں، لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا بن چکی ہے. مجھے لگتا ہے اور یہی ریسرچ ہے کہ آنے والے دور میں وہ بچے زیادہ کامیاب ہو سکیں گے جو ٹیکنیکل طور پر اے آئی سے کام لینا جانتے ہوں اور کام آگے بڑھانا جانتے ہوں. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت مس سائرہ محمود جو کہ اے آئی ایجوکیشن ادارہ چلا رہی ہیں. تو ہم ملتے ہیں مس سائرہ محمود سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اسی فیلڈ کی طرف کیوں آئی، یعنی انہوں نے کیوں ایسا محسوس کیا کہ اے آئی ہی جو ہے وہ آنے والا کل ہے. السلام علیکم مس سائرہ محمود. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مس آپ ایک ادارہ جو ہے وہ سنبھال رہی ہیں، اس کو پورا ٹیک کیئر کر رہی ہیں، اے آئی ایجوکیشن، اور اس میں فوکس ہے آپ کا بچوں کو لے کر. تو کیسے آپ کو لگا کہ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئیں، یا کیوں آپ کو لگا کہ مجھے یہی سٹارٹ لینا چاہیے؟ ایکچولی میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، میری کوالیفیکیشن تو MBA ہے، اس کے بعد بہت لمبا ایک بریک آیا، شادی، بچے، آپ کو پتا ہے جو خواتین کا ایک ٹپیکل. تو جو بریک تھرو آیا وہ کووڈ میں آیا، جب ہر چیز ٹرانسفارم ہو گئی، ہر چیز سوئچ ہو گئی انٹرنیٹ پہ، یا اے آئی جب سٹارٹ ہوئی، مطلب آنا شروع ہوئے، اے آئی ٹولز بننا شروع ہوئے. تو وہاں سے میرا جرنی سٹارٹ ہوا. میں نے وہاں سے لرننگ سٹارٹ کی بچوں کے لیے، بچوں کو ساتھ لگایا، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں. لٹرلی جب کووڈ سٹارٹ ہوا اور بچوں کی آن لائن کلاسز آئیں تو مجھے آن لائن کروانی نہیں آتی تھیں کلاسز. ٹھیک ہے. کہ مجھے کمپیوٹر صرف آن کرنا آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں تھا. تو وہاں سے لرننگ سٹارٹ ہوئی. پھر آہستہ آہستہ کرتے میں نے اے آئی کا ڈپلوما کیا 2 ایئرس کا، اس کے ساتھ شارٹ کورسز کیے بہت سارے. تو اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ یہ اس کے بغیر تو اب کوئی فیلڈ، کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی. بالکل. تو پھر میں نے جب میں اپنے سرکل میں موو کرنا شروع ہوئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مدرس کو تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے. بچوں کو تو بعد میں پتا چلے گا جب ماں کو پتا ہوگا یا پیرنٹس کو پتا ہوگا. تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چیز میں لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کروں، کیونکہ جب میں نے کورسز کیے تھے تو میرے ساتھ موسٹلی بوائز تھے. ٹھیک ہے. گرلس کی، لڑکیوں کی، خواتین کا تو بالکل انٹرسٹ ہی نہیں تھا ان چیزوں میں. تو بہت سارے بوائز تھے جو میرے کلاس فیلوز تھے، اور ٹیچرز بھی سب میل تھے. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ چیز آگے مجھے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے مدرس میں، بچوں میں، کہ اب تو اس کے بغیر بالکل آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. اگلے 5 سال کے بعد تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جس کو اے آئی کا نہیں پتا یا جس کو یوز کرنا نہیں آتا کہ وہ سروائیو کر پائے. اچھا سائرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اے آئی جو ہے وہ آنے والے دور میں میتھس اور انگلش سے زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے، یا صرف ایک اسکل ہے؟ دیکھیے، زیادہ اور کم تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایکولی امپورٹنس ہے سب چیزوں کی. جس طرح کچھ چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، انگلش بھی انٹرلنکڈ ہے اے آئی کے ساتھ، اور میتھس تو بہت ہی انٹرلنکڈ ہے. اچھا. یہ چیز ہمیں نہ پتہ ہے نہ بتائی جاتی ہے، کیونکہ اے آئی کا جو بیسکس ہے، جو اے آئی بنانا جانتے ہیں، ان کا فل کمانڈ ہوتی ہی میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس پہ. وہاں سے یہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے. الگوریدمس ہم نے بچپن میں پڑھے تھے، بالکل جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں الگوریدم سمجھ کبھی نہیں آتے تھے. تو یہ بیسیکلی جو اے آئی ٹولز بن رہے ہیں، اے آئی ایپس بن رہی ہیں، یہ سب ان الگوریدم پہ بیسڈ کر رہے ہیں، میتھس اور اسٹیٹسٹکس. کہ میں یہی چاہتی ہوں، مطلب میرا فوکس مین یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پڑھ رہے ہیں ہمارے، آج کل بڑی ساری فیلڈز آ گئی ہیں، آرٹس میں بھیج دو، اس میں بھیج دو، تو میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے کو انیشیل سٹیج پہ میتھمیٹکس اور اسٹیٹس تو ڈیفینیٹلی پڑھائیں. ٹھیک ہے. اس کو بالکل چھوڑنے نہیں دیں. اچھا مس سائرہ،
آپ بچوں کو AI کیوں سکھانا چاہتی ہیں؟ کیا روایتی تعلیم ضروری نہیں ہے, صرف AI یا دونوں کو لے کے چلنا دیکھیے چاہیے؟ روایتی تعلیم جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے اے آئی ہم، کے ساتھ, اب وہ مکس اپ مرج ہو رہی ہے. اب وہ روایتی تعلیم پڑھ کے آگے کوئی فیوچر نہیں ہے, بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ڈاکٹر بھی ہیں, آپ ٹیچر ہیں فرض کریں, تو ٹیچرس کو بھی اب جو پہلے گھنٹوں بیٹھ کے وہ ایک بناتے تھے کسی بھی چیز کو, وہ نوٹس بناتے تھے یا اس کی سلائڈس بناتی تھی پریزنٹیشنز کی ٹیچرس, تو اب وہ چیز ہارڈلی 1 منٹ کے اندر آپ کو اے آئی بنا کے دے رہا ہے. بہت سارے ایسے ٹولس ہیں جن کو آپ ٹاپک بتائیں اور آپ کی ایسی زبردست پریزنٹیشن بنتی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے خود بنانے کی. بالکل. آپ کے نوٹس ہیں, آپ بک کا ریفرنس دے دیں, صرف بک کا نام لکھ دیں, آتھر کا نام لکھ دیں, آپ کے فل نوٹس بنا کے وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا. تو وہ اس چیز کو جو گھنٹوں کا کام تھا پہلے ٹیچرس کا, آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کے لیے مسٹ ہے یہ چیزیں, اویئرنیس ہونی, اس کو سیکھنا. کیونکہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ٹیچر کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اسکول کوئی بھی ادارہ ایکسیپٹ کرے گا. کہتے ہیں نا آج کل کا پیشنٹ بہت اویئرڈ ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اسی طرح آج کل کا اسٹوڈنٹ بھی بہت اویئرڈ ہے, وہ ٹیچر کے پاس جانے سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے, مجھے کس طرح سیکھنا ہے. اس لیے اچھا, ہمارا تھرڈ کوشچن یہ ہے, کیا پاکستانی بچے دنیا میں جو AI ریولیوشن ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا پیچھے ہیں؟ ابھی تو بہت پیچھے ہیں ہم, کیونکہ ہمارے ابھی بیسک اسکول لیولس پہ, پرائمری لیول پہ یہ چیز ابھی انٹیگریٹ ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ٹیچرس کو ہی نہیں پتا کہ یہ کیسے سیکھنی ہے اور کیا کرنا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھائیں گے. اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ایک سلاٹ جیسے ایک پوری جنریشن کو ریڈی کیا جائے, پہلے ٹیچرس کو تیار کیا جائے کہ وہ نیکسٹ جنریشن کو یا آنے والے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی ٹیچرس کی ہے. آپ نوٹس کرتی ہوں گی آپ کے بچے بھی جس اسکول میں ہیں وہاں پہ جو IT کے ٹیچر ہیں یا کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر ہیں, ان کو خود بہت ساری چیزیں نہیں پتہ. وہ جہاں اداروں سے پڑھ کے آئی ہیں وہاں پہ ابھی لیٹسٹ کچھ پڑھایا ہی نہیں جا رہا. تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہو سب سے پہلے, اور پرائمری لیول کے ٹیچرس کی ٹریننگ ہو کہ وہ اس لیول سے ہی اسٹارٹ کر دیں بچوں کو یہ چیزیں سکھانی, بتانی, ایٹ لیسٹ اس کی ٹرمز بتانی شروع کر دیں. اچھا مس سائرہ, یہ خیال آپ کو کب آیا کہ یعنی صرف AI کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کو بنایا جائے؟ یہ کون سا لمحہ تھا جب فیل کیا کہ نہیں, اسے صرف استعمال نہیں کرنا آنا چاہیے, اسے بنانا آنا چاہیے؟ ایکچولی یہ لمحہ تو ایک ایسا تھا کہ میری کلاس ہو رہی تھی AI کی, اور وہ سر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ٹول ہے, یہ ٹول ہے, اس کو یوز کر لو, اس کو یوز کر لو. تو آل آف سڈن میرے مائنڈ میں آیا کہ سر یہ جو سب ٹولس ہیں یہ تو بنے بنائے پڑے ہیں, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہم صرف ان کو یوز کریں گے. تو سر نے خود بھی ایک پاز لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں آپ بنا بھی سکتے ہو, لیکن آپ کو یہ سوچ ہمارے بچوں کو نہیں آتی کہ ہم اس کو بنا بھی سکتے ہیں, ہم صرف یوز نہیں کر سکتے. چیٹ GPT آیا, پوری دنیا نے یوز کیا, کسی نے نہیں سوچا کہ بنا کیسے. بہت سارے اور ٹولز آئے, اب کلاؤڈ آ گیا, لیٹسٹ ایک ٹرم ہے کلاؤڈ کی, وہ آ گیا, سب یوز کر رہے ہیں. ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بیک ہینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس چیز سے مجھے ہوا کہ یہ بیک اینڈ بھی ہماری جنریشن کو, ہمارے بچوں کو یہ چیزیں بھی ہماری پتہ ہونی چاہیے کہ صرف بنا کے ہمیں وہی دیں گے باہر والے اور ہم یوز کریں گے. بالکل, تو ہم خود کیوں نہیں. اچھا مس سائرہ, آپ صرف ٹولز نہیں سکھا رہی ہیں, آپ پائتھن پروگرامنگ ڈیولپنگ بھی سکھا رہی ہیں. تو 8 سے 9 سال کا بچہ, اور فوکس آپ کا بچوں پر ہے, تو 8 سے 9 سال کا بچہ پائتھن پروگرامنگ سیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل سیکھ سکتا ہے. بیسک جو میرا ہوتا ہے کہ 8 سے 9 سال سے بچے سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹرمز بتاتے ہیں کہ یہ ٹرمز ہیں, کیونکہ ٹرمز ہی بیسیکلی ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہوتی ہیں کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا. پائتھن کا ورڈ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. جب سیکھنا شروع کیا تو ریئلائز کیا اچھا یہ تو کمپیوٹر لینگویج کا نام. بالکل. اب بچے کے سامنے اگر آپ پائتھن بولیں گے تو وہ کچھ اور سمجھے گا, اس نے ایک ہی سمجھے گا اس کو. تو وہ ٹرمز, لیکن اس میں پریفریبل جو ایج ہے وہ ہے 10 to 12, جس میں بچہ 6 اور 7 گریڈ میں ہوتا ہے, جس میں میتھمیٹکس میں وہ یہ لینئر الجبرا پڑھنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹسٹکس کے جو ٹاپکس ہیں, پروبیبلٹی اور یہ چیزیں, سیٹس پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ سب ریلیٹڈ ہیں AI سے. جب وہ چیزیں بچہ 6-7 سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو آپ بڑی آسانی سے پائتھن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پائتھن کی جو آگے پروگرامنگ ہے, جو آگے ڈیولپمنٹ ہے, ڈیپ لرننگ کی, مشین لرننگ کی, وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور آئی تھنک وہ بیسٹ ایج ہے جس میں اس کے آئیڈیاز, اس کی کریٹیوٹی بہت زیادہ بوم پہ ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ ہیں, ہماری ایج میں ہماری وہ چیز نہیں ہے جو نیو آئیڈیاز اور ان پہ کام, جو 8 سے 10 سال کے بچے کی کریٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیرنٹس کو نا, جب کوڈنگ کا ورڈ ہم بولتے ہیں نا, ابھی بھی ہمارے پیرنٹس بہت پیچھے ہیں.
تو ہم بھی ان میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو جب کوڈنگ کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے اور وہ اس سوچ کو لے کے بچوں کو اس میں آنے ہی نہیں دیتے. تو کیا لگتا ہے کوڈنگ مشکل ہے؟ آپ کیسے کہتی ہیں, کیسے سمجھاتی ہیں ان پیرنٹس کو آپ؟ ایکچولی پیرنٹس کو تو اب نہیں سمجھایا جا سکتا, لیکن خیر کنونس کیا جا سکتا ہے بہت سی چیزوں میں. کوڈنگ واقعی بورنگ تھی, واقعی ٹف تھی پہلے, آج سے 2-3 سال پہلے. اب جب سے اے آئی آیا اس نے کوڈنگ کو بھی بہت آسان کر دیا ہے. ایسے ٹولز بنا دیے گئے ہیں جس میں آپ کو نیچے اپنا انگلش میں عام جیسے لینگویج میں ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اپنا سینیریو لکھنا ہے, وہ آپ کو اس میں سب کو کوڈ میں کنورٹ کر کے دے دیتا ہے. لیکن اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ کوڈ بھی تو بچے کو پڑھنا آئے, یا کسی کو وہ کوڈ بھی تو پڑھنا آنا چاہیے کہ وہ اس نے تو کنورٹ کر دیا لیکن وہ آپ کا کسٹمائز چیز نہیں بنا سکتا, وہ ایک جنیرک چیز بنائے گا. اگر آپ کو اور جس بچے کو پڑھنا آئے گا وہی اس کو کسٹمائز بھی کر سکتا ہے بڑی آسانی سے. اس کا ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں. اور پھر ایسی پلیٹ فارمز آ گئے ہیں اب کہ پہلے آپ کو کمپیوٹر کے آپ کے جو اپنا ایک لیپ ٹاپ یا اپنا سسٹم ہوتا تھا اس پہ آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا تھا سب چیزیں. اب آپ کو بنی بنائی ویب پہ چیزیں بنی بنائی پڑی ہیں, آپ کو اس پہ سب کچھ اپنا کوڈ اپنا سینیریو لکھنا ہے اور فوری وہ آنسر دے دیتا ہے. تو اب چیزیں کافی آسان ہو گئی ہیں پہلے سے. اچھا مس سائرہ, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں. ہمارے اس سیگمنٹ میں جو آپ کے آنسرز تھے وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہماری مدرس کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت یوزفل رہیں گے, اور یقیناً ان کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہوئے ہوں گے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو اے آئی کی طرف لے کے آئیں, کیونکہ یہ نیسیسٹی ہے. لائک یہ ایک ایسی اسکل ہے کہ اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس دنیا میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو جناب, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا. آج کا پوڈ کاسٹ خاص ان پیرنٹس کے لیے تھا جو اپنے بچوں کو اے آئی سکھانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے, ہماری جو نسل ہے, وہ اے آئی استعمال کرنے والی نہ ہو, اے آئی بنانے والی بنے. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.